اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کی جانب سے میں معراج افضلیہ تمامی سامعین کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ اطلاع کرتا ہوں کہ پرسوں جو ہے 22 فروری 2022 کو ہمارے چینل پر 1 کروڑ ویور کراس کر چکے ہیں اور 58,000 پلس سبسکرائبرز بھی ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصوف سے جڑنے والے لوگوں کی تعداد دنیا میں کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ تمام ویورز کا، تمامی دوستوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کا بہت بہت تھینکس کرتا ہوں۔ اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ اسی طریقے سے ان تمام تعلیماتی گفتگو سنتے رہیں گے اور حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور اپنے دعاؤں سے نوازتے رہیں گے۔ اور آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بٹن دبائیے وغیرہ وغیرہ، چونکہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ آپ خود اگر سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور آپ خانقاہی لوگ ہیں، آپ تصوف اور اسلامیات کے گہرے تعلیم لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، چونکہ نئی جو بھی چیزیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں، جو بھی تعلیمی گفتگو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، وہ سب کے سب آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے دعاؤں سے، اپنے حوصلہ افزائی سے نوازتے رہیے۔ تو سامعین اکرام، آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور آج کے آڈیو میں ہم گفتگو کرتے ہیں جو پچھلے ہفتے ہمارے گروپ میں جو پوچھے گئے تھے اور جو تجزیے کی صورت میں آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سوال تھا کہ اگر ذرے ذرے میں خدا ہے تو پھر بت پرستی گناہ کیوں ہے؟ اگر ذرے ذرے میں خدا ہے تو پھر بت پرستی گناہ کیوں ہے؟ اس پر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سے بات ہونی تھی اور نہایت ہی عمدہ بات ہوئی ہے۔ کچھ مشغولیات کی وجہ سے تجزیے میں کچھ لیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور کچھ اختصار کرنا پڑتا ہے، لہٰذا آئیے پھر بھی اپنے کوششوں کے ساتھ آج ہم اپنے اختصاری گفتگو کے ساتھ جو ہے اس پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو محققین حضرات جو گروپ میں شامل حال رہتے ہیں اور جو اپنے جوابات مختلف خانقاہوں اور تعلیمات کے حوالے سے فراہم کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ کیا بھیجتے ہیں اور کس طرح کی بات ہم تک پہنچتی ہے اور آپ کو ہم یہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ بغور سماعت کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی عارف قادری صاحب نے کہا کہ جب تک بندے کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تب تک وہ کسی کی بھی پرستش کرے گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیسے ہے، اس لیے یہ گناہ میں سے ہے۔ اور اگر بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ جان لے کہ اللہ ذرے ذرے میں کس طرح موجود ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب تلک بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی تب تلک اس کا ہر عبادت بت پرستی ہے۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے مرشد کامل کی صحبت نہایت ضروری ہوتی ہے۔ پیران پیر سرکار عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ کی پہچان ہو جائے، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کے لیے عبادت کرنا بھی شرک ہے اور زبان سے اللہ کا نام لینا بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ طیبہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ظاہری معنی کچھ بھی ہوں لیکن اس کے باطنی اور حقیقت کے معنی میں جب غور کریں گے تو آپ کو ذرے ذرے میں خدا کی جلوہ گری نظر آئے گی۔ اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نہیں خالق مخلوق کا غیر، نہیں مخلوق خالق کا غیر، نہیں خالق مخلوق کا غیر اور نہیں مخلوق خالق کا غیر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوبصورت جمال ہیں۔ اور صوفیہ اکرام کا فرمان ہے کہ مخلوق کی خدمت ہی خالق کی عبادت ہے، کیونکہ صوفیہ اکرام ہر مخلوق میں بلکہ ذرے ذرے میں خدا کا ظہور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جدھر بھی دیکھو ہر سمت میرا ہی جلوہ ہے، اسی لیے بزرگان دین ہر سمت اس رب کا جلوہ دیکھتے ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ میں زنجیر مکاں و لامکاں کو توڑ آیا ہوں، جمال یار کے خاطر میں جنت چھوڑ آیا ہوں، تمہارا در ہی کافی ہے میری سجدہ ریزی کو، بتوں کو توڑ آیا ہوں، خدا کو چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی کہ اصل مزہ مرشد کی دیدار میں۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تو ہے، ہٹا دے میں اور تو کا پردہ، ہر جگہ تو ہی تو ہے۔ جب بندے کے نزدیک ان سب اسرار و رموز کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت جب اس پر آشکار ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ راہ طریقت میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ ان سب باتوں کو نہیں جانتا، اس کے نزدیک بت پرستی گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ حقیقت کو سمجھے بغیر بت پرستی اور حق پرستی میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر شبانہ واصف صاحبہ کہتی ہیں کہ ذرے ذرے میں خدا ہے، حق ہے، مگر جس میں نور ظاہر ہو جاتا ہے پوجا اسی کی جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے شکل بشر ہی شکل خدا ہے، یعنی بشر میں ہی وہ پر نور ظاہر ہوتا ہے، یعنی جس بشر میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب کہتے ہیں کہ تیرے چھپنے سے پڑے ہیں مندر وہ مسجد کے جھگڑے، تو اگر پردہ اٹھا دے تو ہی تو ہو جائے۔ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے شیخ مجھ کو توحید سمجھائیے۔ خواجہ صاحب نے اسے گڑ منگوایا۔ جب وہ لے کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گڑ ہے۔ خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ اس گڑ سے صورتیں بناؤ، مورتیاں بناؤ، یعنی گھوڑا، بلی، بیل، عورت، مرد، آدمی، درخت، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے صورتیں بناؤ۔ آپ کے کہنے پر اس نے گڑ سے مختلف صورتیں بنائی۔ خواجہ صاحب نے اس کو وہ شکلیں، وہ مورتیاں، وہ بت ایک ایک کر کے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ بیل ہے، یہ بلی ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ تو پھر خواجہ صاحب نے ان سب کو توڑ کر ایک کر دیا پھر اس کو، اور جب ایک کر دیا تو اس سے پوچھا کہ اب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گڑ ہے۔ خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ یہی توحید ہے۔ خواجہ صاحب نے اس سے کہا یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ تو مثل سیاہی ہے حرف ہوں میں، تو آب بقا ہے برف ہوں میں، گر حرف مٹے اور برف گلے تو اور نہیں میں اور نہیں۔ ذات اللہ اکبر کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے دیکھیے کہ جب مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہجڑے وغیرہ کو ہم ایک دائرے میں رکھ کر اس ذات کا نام لیتے ہیں تو اسے انسان کہتے ہیں۔ جب سارے جانور جیسے کتا، بلی، گھوڑا، اونٹ، گدھا، شیر، ہاتھی، چیل، کوا، سانپ، مچھلی، طوطا، مینا، چرند، پرند وغیرہ کو ایک دائرے میں رکھ کر اس کا نام لیتے ہیں تو اس کو حیوانات کہتے ہیں۔ جب سارے درخت، پیڑ پودے، گھاس پھوس، پھل پھول وغیرہ کو ایک دائرے میں رکھ کر اس ذات کا نام لیتے ہیں تو اسے نباتات کہتے ہیں۔ جب جھیل، تالاب، ندی، پہاڑ، چٹان، جزیرہ، میدان، ریگستان، سونا، چاندی، لکڑی، لوہا اور تمامی بے جان شے، سمندر وغیرہ کو ایک دائرے میں رکھ کر اس ذات کا نام لیتے ہیں تو اسے جمادات کہتے ہیں۔ جب انسان، حیوان، نباتات و تمامی جمادات، چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ کو ایک ساتھ پکارا جائے تو اسے موجودات کہتے ہیں۔ اور جب تمامی مخلوقات و موجودات، ظاہر باطن، جہاں تک انسان کی پہنچ ہے اور جہاں ابھی بھی پہنچ نہیں ہو پائی ہے، جس مخلوق کی جانکاری ہمیں ہے اور جس مخلوق کی جانکاری ابھی نہیں ہو پائی ہے، غرض کے سبھی کو ایک ساتھ ملا کر اس ذات کو دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑی ذات ذات اکبر کہلائے گا اور وہ اللہ اکبر ہوگا۔ تو اسی ذات اکبر میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جیسے ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ پودا ایک ہے، پھر اس پودے میں 2 پتیاں ہوتی ہیں، 2 پتوں سے 4 پتیاں ہوتی ہیں، 4 سے بے شمار شاخیں اور ٹہنیاں وہ پتیاں ہو جاتی ہیں۔ بس اس تخم حقیقی سے ایک شجر پتیوں، شاخوں اور ٹہنیوں کی خلقت بن گئی۔ پھر اس خلقت یعنی ٹہنیوں میں پھول اور پھلوں میں پھل کا ظہور ہوتا ہے جو شجر کی خلقت میں اشرف ہے۔ جو شجر کی خلقت میں پھل کیا ہوتا ہے؟ اشرف ہوتا ہے، کیونکہ پھل کے اندر وہی تخم، وہی بیج پوشیدہ ہے جس بیج سے شجر کی کائنات تخلیق ہوتی ہے۔ وہ بیج اسی اشرف المخلوقات پھل میں موجود ہے۔ چونکہ وہ بیج نظر نہیں آتا، مٹی میں پوشیدہ رہتا ہے، اس کا مظہر ایک پودا دیکھا جاتا ہے، اور انتہا میں وہی بیج پھل میں پوشیدہ رہتا ہے، یعنی تخم سے شمر تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک شجر کی پوری خلقت باشان توحید، باشان یکتائی ہے۔ اس طرح خدا مثل تخم ہے جس کا مظہر مخلوق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جیسے شجر میں اشرف شمر ہے اور اسی طرح انسان کے اندر خدا موجود ہے، جس طرح شمر کے اندر تخم موجود ہوتا ہے۔ بیج کہتا ہے کہ بیج کی جلوہ گری سے شجر کی خلقت ہے، اور خدا کہتا ہے کہ خدا کی جلوہ گری سے کائنات کی خلقت ہے۔ بیج کہتا ہے کہ شجر کی خلقت کا اول آخر ظاہر باطن بیج ہی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ خلقت کا اول آخر ظاہر باطن خدا ہے۔
بیج کہتا ہے کہ شجر کی خلقت میں تو شمر افضل ہے جس کے شہرک سے قریب بیج ہے، اور خدا کہتا ہے کہ خلقت میں انسان افضل یعنی اشرف ہے جس کے شہرک سے قریب تر خدا ہے۔ جیسے بیج کا غیر شمر اور شجر نہیں، ویسے ہی خدا کا غیر انسان اور مخلوق نہیں۔ اسی تقرب و یکتائی کو توحید و خداوندی کہتے ہیں، جہاں غیریت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ذات بیج جس سے شجر پیدا ہوا، پھر وہی ذات بیج پھل کے ذریعے اندر موجود ہے، اور وہ ذات خدا جس سے خلقت بنی، پھر وہ ذات انسان کے اندر موجود ہے۔ نہ ہوتی گر خودی مجھ میں جو تو تھا وہی میں تھا، یہ پردہ کس لیے ڈالا ہے یا رب درمیاں تو نے۔ کسی میٹیریل کی بنائی ہوئی تصویر کو بت کہا جاتا ہے یا مورتی کہا جاتا ہے، جس کو کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا اور جس کا کوئی کیریکٹر نہیں، کوئی کردار نہیں، اس کے پرستش کرنا کچھ کام کا نہیں۔ ہاں، جن کے ناموں کے بت ہیں وہ بڑے احترام والے ہوتے ہیں، ان کے ناموں سے ان کی بزرگی، ان کا سبق، ان کی تعلیم، ان کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ ہر شخص اگر اس بت پرستی کے بدلے اگر ان کے کردار اپنا لے تو وہ شخص اپنا اصل مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو شخص بنا کیریکٹر کے بت کی پرستش کرے گا تو وہ خود بھی ایک بت بن جاتا ہے، اور جو شخص بت پرستی میں پھنس کر خود ایک بت بن گیا ہو، اگر وہ ان بتوں کے نام والوں کے کردار، ان کے سبق، ان کے تعلیمات کی پرستش کر لے تو وہ بت پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی بن جاتی ہے۔ خدا کے طرف لے جانے والی تعلیم، خدا کے طرف لے جانے والا سبق اور اس پر عمل کرنا اور چلنا اور اس کا کاربند رہنا ہی خدا پرستی ہے۔ حضرت شمع نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ شیوالے میں جو کالا پتھر رکھا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، جس کو عربی میں نہیں ان المنکر کہتے ہیں، اس کو عربی میں نہیں ان المنکر کہتے ہیں۔ اور جو پریکرما وہ لوگ کرتے ہیں، طواف کی طرح گھومتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ مورتی پوجنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے بزرگوں کے نیک کردار پر عمل کر رہے ہیں، جس کو عربی میں امر بالمعروف کہتے ہیں۔ بس نہیں ان المنکر اور امر بالمعروف کے لیے کعبہ بنایا گیا، اور اس لیے شیوالا اور مندروں کی استھاپنا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو اچھی تقویم سے بنایا ہے۔ اگر انسان اس اچھے تقویم سے ہٹ جائے اور اپنے خدا کو پھر اپنے سے دور کہیں آسمان پر سمجھنے لگے، گویا وہ سب سے نیچے درجے میں پہنچ گیا۔ یعنی کہ اگر کوئی احسن تقویم سے ہٹے گا تو وہ سب سے نچلے درجے میں پہنچے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان اگر خدا کو جانتا ہے تو اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام، اس کی ہر پرستش، اس کی ہر عبادت خدا پرستی ہے، اور اگر انسان خدا کو نہیں جانتا ہے تو اس کا ہر کام بت پرستی ہے، اس کے پرستش، اس کی ہر عبادت بت پرستی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، اسے کسی مندر، مسجد، گرجا، گرودوارا وغیرہ میں جا کر تلاش کرنا اس کی ذات اور اپنی کوششوں کی توہین ہے۔ سنت کبیر کہتے ہیں کہ پانی میں مچھلی پیاسی ہے، اگر آتم گیان یعنی خود شناسی نہ ہو تو متھرا جاؤ یا کاسی، چاہے کعبہ جاؤ یا کلیسا جاؤ یا چاہے کہیں بھی جاؤ، یہ دنیا جھوٹی ہی نظر آئے گی۔ بھگوان صرف تیرتھ استھانوں میں نہیں، انسان کے وجود میں ہے۔ خدا تن کے مسجد اور مندر میں ہے، تن کی مسجد اور مندر کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر تن کے مسجد اور مندر برباد ہے تو زمین پر لاکھ مسجدیں بنا لو، لاکھ مندریں بنا لو، بے جان رکوع اور بے حضور ہزار سجدے کر لو، ساری رات بھجن کیرتن کر لو، نہ خدا ملتا ہے نہ بھگوان کا دیدار ہوتا ہے۔ کوئی احد کہتا ہے، کوئی انحد کہتا ہے۔ بے عرفان اور اگیانی لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک ہی ماتا، ایک پتا ہے، سب اس کے سنتان، ایک ہی کل کے دیپ ہیں سارے دنیا کے انسان، ایک ہی کل کے دیپ ہیں سارے دنیا کے انسان۔ مندر مسجد کے جھگڑوں میں خدا ملانا بھگوان، من مندر میں دیپ جلے گا، لے گرو سے گیان۔ مندر مسجد کے جھگڑوں میں خدا ملانا بھگوان، من مندر میں دیپ جلے گا، لے گرو سے گیان۔ مزید انہوں نے کہا کہ غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے خدا کی پہچان ہو جاتی ہے اسے عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت کا خیال کرنا بھی شرک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے پہچان کے بعد کسی نے اگر عبادت کیا یا کسی بت کی پوجا کا خیال کیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دوئی قائم کرنے کا ارادہ کیا، اور دوئی عین شرک ہے، اور شرک عین کفر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ مزید انہوں نے حضرت شمع نیازی صاحب کے حوالے سے معرفت الہی کے راز اور بت پرستی کے تعلق سے گفتگو کی، اور یہ ٹاپک پر میں نے پہلے بھی گفتگو آلریڈی کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو میرے چینل پہ معرفت الہی کے راز کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے بہت پہلے اس پر اپنی بھی باتیں پیش کی تھی جناب حضرت شمع نیازی صاحب کے حوالے سے۔ جناب صوفی ظہیر عباس صاحب نے بھی اس کو یہاں پر دہرایا تھا، لہٰذا میں نے یہاں پر اس کو نقل نہیں کیا چونکہ یہ آلریڈی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال
اب آئیے جناب احسان فرید صاحب کیا کہتے ہیں جو سنتے ہیں۔ جناب صوفی احسان فرید کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، جیسے کہ ریت کا ذرہ وجود ہے اور اس میں جو چمک ہے اس کا ظہور ہے، ہمارے وجود میں ہی غور کریں کہ جیسے ہمارے آنکھ کا وجود ہے اور اس میں نظر آتا ہے اس کا ظہور ہے، اور جیسے کان کا وجود ہے اور سماعت اس کا ظہور ہے، یعنی ہر ایک چیز خدا لا شریک کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ اور جب بت بنا دیا جاتا ہے تو یوں خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے قاصر ہو جاتا ہے، اس لیے بت پرستی گناہ ہے۔ جب بت بنا دیا جاتا ہے تو یوں خدا تعالیٰ کی وحدانیت سے قاصر ہو جاتا ہے، اس لیے بت پرستی گناہ ہے، کیونکہ بت پرستی میں خدا واحد لا شریک کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بت پرستی میں خدا واحد لا شریک کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب تک انسان اپنے آپ کی پہچان نہ کرے تب تک اسے کسی چیز میں رب کا ظہور نظر نہیں آتا۔ جب تک پہچان نہ تب تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، خواہ وہ چیز سامنے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب تک وہ رب کو نہیں پہچانتا اسے ذرے ذرے میں رب کا ظہور بھی نظر نہیں آتا۔ اور پہچان کے لیے ضروری ہے رہبر کا ہونا، جب تک رہبر نہ ہو تب تک پہچان ہونا محال ہے۔ اور بہت ضروری ہے کہ عشق میں ثابت قدم رہا جائے، تبھی راز افشا ہوتے ہیں۔ اب جناب صوفی امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ اس سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو نہیں مانتا کہ ذرے ذرے میں خدا ہے اصل میں وہی بت پرستی کرتا ہے۔ جو نہیں مانتا کہ ذرے ذرے میں خدا ہے اصل میں وہی بت پرستی کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اصل بت پرستی دراصل نفس پرستی ہے۔ بے شک خدا ذرے ذرے میں ہے لیکن وہ انسان کے دل میں بستا ہے۔ وہ انسان اس خدا کو مندر مسجد اور بتوں میں تلاش کرتا ہے، اس لیے وہ جانے انجانے میں بت پرستی کرتا ہے۔ جس دن انسان اپنے اندر موجود خدا کی پہچان کر لے گا اس دن وہ حق پرستی کرے گا۔ آئیے اب صوفی احمد سبحانی صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ذرے ذرے میں موجود ہے، لیکن اس کی پہچان اور اس کی دیدار کے لیے انسان کو دوئی سے باہر نکلنا ہوگا، دوئی کو مٹانا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنے کے بعد کسی اور چیز کا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے میرا ہی نور کا ظہور دیکھو گے، یعنی جس نے جس چیز کو دیکھا اس نے وجہ اللہ کو دیکھا۔ لیکن جب تک اللہ کے پہچان نہیں ذرے ذرے میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب آدمی انسان بن جاتا ہے تو معرفت الہی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بے شک ذرے ذرے میں خدا ہے، اور خدا کی پہچان کے لیے مرشد کامل کی تربیت اور صحبت بہت ضروری ہے۔ بت پرستی گناہ اس لیے ہے کیونکہ عبادت صرف اور صرف اس وحدہ لا شریکوں کی ہے۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم میں اپنا امر یعنی روح پھونکا تب تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ روح پھونکنے سے پہلے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، اس لیے بت پرستی گناہ ہے کہ اس میں اللہ کا امر موجود ہی نہیں ہوتا۔ بت پرستی اس لیے گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کا امر موجود نہیں ہوتا، اور سجدے کے لیے امر کا ہونا ضروری ہے۔ ہم میں تم میں اور تم میں ہم گم ہو گئے، ہوتے ہوتے ایک ہم تم ہو گئے، بن گئے منزل و مقصود آپ جو تلاش یار میں گم ہو گئے۔ یہ حسن و عشق کا راز ہے، کوئی راز اس کے سوا نہیں، اگر خدا نہیں تو تو نہیں، اور تو نہیں تو خدا نہیں۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ کوئی پوچھے حقیقت میرے کفر کی، میں نے جس بت کو پوجا خدا کر دیا۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب کہتے ہیں کہ بت پرستی یعنی ایک بے جان چیز کی پرستش جو نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اپنے خواہشات کو معبود کہا گیا ہے، اور حقیقت میں اپنے اندر کے خواہشات کی پرستش ہے، جسے مسلمان خواہشات کے طور پر پرستش کرتے ہیں، اور ہندو انہیں خواہشات کو بت بنا بنا کر بت پرستی کرتے ہیں۔ حقیقتاً دونوں ہی خواہشات کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، دونوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید آیت مبارکہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ لوگوں میں مختلف قسم کے خواہشات ہوتے ہیں، جیسے رزق، دولت، عزت، شہرت، طاقت، علم، صحت اور تندرستی وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے خواہشات اور آرزو ہیں۔ ہندو لوگ اچھی صحت اور خوشحالی عطا کرنے والا سمجھ کر دیو دھنوتری کا بت بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اور دولت پانے کے لیے دیوی لکشمی کی پرستش کرتے ہیں، اور رزق کے لیے
अन्ना पूर्णेश्वरी की परस्तिश करते हैं, ताकत और कुव्वत के लिए देव शक्ति की परस्तिश करते हैं, इल्म हिकमत के लिए देवी सरस्वती की, कामयाबी और दौलत हिकमत के लिए देव गणेश की परस्तिश करते हैं, और भी बहुत कुछ है वगैरह वगैरह। जबकि मुसलमान बिना बुत परस्ती के वो भी अच्छी सेहत और खुशहाली, ताकत और कुव्वत, दौलत और इल्म हिकमत और कामयाबी जैसे ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं, तो ये बुत परस्ती ही होती है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही चीज़ मांग रहे होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हिंदू बुत बनाकर उससे मांगते हैं और मुसलमान उसके ख्वाहिशात की बुत परस्ती करते हैं। ये सब गुमराह हैं और बहुत ही गुमराही की बातें हैं, और ये हम लोग सब के सब ऐसे हैं जो ये गुनाह करते हैं। फरमान बारी ताला है सूरह फुरकान आयत नंबर 44 में, जिसका तर्जुमा, क्या आपका ख्याल ये है कि उनकी अक्सरियत कुछ सुनती और समझती है? हरगिज़ नहीं, ये सब जानवरों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी कुछ ज़्यादा ही गुमराह हैं। हालांकि ख्वाहिशात और बुत की कोई हकीकत नहीं होती, और ना ही उसमें रूह होती है, और ना ही उसमें नूर होता है, बल्कि जुल्मात हैं। इरशाद बारी ताला है कुरान मजीद में सूरह जासिया आयत नंबर 23 में, क्या आपने उस शख्स को भी देखा जिसने अपने ख्वाहिश ही को खुदा बना लिया, और खुदा ने उसी हालत को देखकर उसे गुमराही में छोड़ दिया, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है, और उसके आंख पर पर्दे पड़े हुए हैं, और खुदा के बाद कौन हिदायत कर सकता है? खुदा के बाद कौन हिदायत कर सकता है? क्या तुम इतना भी गौर नहीं करते हो? जो कोई भी अपने आप को खुदा की तरफ मतवज्जा करता है, तकवा अख्तियार करता है, और कायनात और अपने अंदर गौर व फिक्र करता है, तो खुदा की तरफ से उसे हिदायत मिलती है, और उसे कामिल पीर मिल जाते हैं, और वह मुर्शिद कामिल फिर उसे जुल्मात से नूर की तरफ आने में उसकी पूरी मदद करते हैं। जनाब मोहम्मद मुशफ़िक़ नवाज साहब कहते हैं कि बेशक अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है, और अल्लाह ताला फरमाता है कुन तो कंज़न मख्फिया, यानी कि अल्लाह एक पोशीदा ख़जाना था, बस उसने चाहा कि पहचाना जाऊं तो पैदा किया मखलूक को। उससे पता चलता है कि इंसान के तख्लीक का मकसद अल्लाह की मार्फत है। और हदीस शरीफ में जैसा कि आया, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा, जिसने अपनी ज़ात यानी जो खुदा का है और जिसको सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, उसको पहचाना, उसने अपने रब को पहचान लिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72 में, जो इस दुनिया में मार्फत हक से अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा। दूसरी जगह फरमान इलाही है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 21 में कि और हम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं आसमान और ज़मीन में नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। इन तमाम दर बातों से पता चलता है कि खुदा के ज़ात खुद में ही मौजूद है, इसलिए अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। अब जनाब अहमद अली शाह कादरी चिश्ती साहब फरमाते हैं कि कुरान की आयत में उसका जवाब मौजूद है। अल्लाह नूर सम्मावात वल अर्ज़, यानी अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इन दोनों आयतों पर गौर करें। अल्लाह खुद को नूर भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि उस पर कादिर भी हूँ। नूर का मतलब है एनर्जी, ताकत, और कादिर यानी कुदरत रखने वाला। हर शय में एक कुदरती ताकत है जो एक दूसरे से अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि मिट्टी में हरियाली पैदा करने की कुदरत है जो कि पत्थर में नहीं, और पत्थर में सख्ती और मजबूती है जो कि मिट्टी में नहीं। ये सब अल्लाह की सिफत हैं जो उसकी कुदरत व ताकत को बयान कर रहे हैं। यानी 99 अस्माउल हुस्ना उसके सिफाती नाम है, और 99 सिफात का मजमुआ है, वो ज़ात है। अब रही बात बुत की, तो बुत चाहे मिट्टी का हो या पत्थर का हो या चाहे किसी भी धातु का बना हो, उसमें अल्लाह का कोई एक सिफत का ही ज़हूर होगा, और किसी एक सिफत के ज़हूर से वो खुदा नहीं हो सकता। और एक सिफत को खुदा समझकर जो उसकी परस्तिश करे, तो उसने बाकी सिफतों का इनकार किया, यानी उसने कुफ्र किया, यानी उसने गुनाह किया। यही बुत परस्ती है, और हक परस्ती ज़ात की परस्तिश का है हकीकत में। अब जनाब सैफुल्लाह साहब कहते हैं कि बुत परस्ती दो तरह की होती है, ज़ाहिरी बुत परस्ती और बातनी बुत परस्ती। ज़ाहिरी बुत परस्ती यानी कोई बेजान चीज़ को बुत बनाकर पूजना और उस बुत को ही खुदा मान लेना। अल्लाह के नज़दीक ऐसा करने वाले मुशरिक हैं। बातनी बुत परस्ती यानी अपने अंदर के मौजूद 360 ख्वाहिशात के ताबे हो जाना। ये ख्वाहिशात भी बुत ही है, और हर कोई उसकी परस्तिश कर रहा है, मगर खुद उससे गाफिल है। जब तक कोई जान नहीं लेता कि मैं कौन हूँ, तब तक वो किसी न किसी बुत को परस्तिश करता ही रहता है। अगर हमें सिर्फ खुदा की परस्तिश करनी है, तो हमें कामिल मुर्शिद की तलाश करनी होगी। सब कुछ पीर मुर्शिद के नज़र से अता होता है। मुर्शिद ही दुई से निकाल कर एक खुदा की परस्तिश करवाता है, खुदा की पहचान करा देता है, रब से मिला देता है। फिर उसके बाद तालिब को ज़र्रे ज़र्रे में खुदा का दीदार होने लगता है।
اب جناب عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سمان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ بت پرستی کا کوئی خاص علاقہ یا کوئی مخصوص مقام نہیں ہے، اور نہ ہی بت پرستی کی عصایت اور نہ کوئی بت پرستی کا پیغمبر ہوتا، بلکہ مذہبی کھنڈروں سے بت پرستی شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں خدا پرستی ہوا کرتی ہے اسی خدا پرستی کے پیٹ سے بت پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگلے زمانوں میں جب لوگ کفر و شرک میں پھنس کر بت پرستی کرنے لگے تھے، تب خدا کا کوئی پیغمبر ظاہر ہو کر اس بت پرستی کو ختم کر کے پھر خدا پرستی قائم کر دیتا تھا، اور اس پیغمبر کے بعد رفتہ رفتہ پھر بت پرستی ہونے لگتی تھی۔ گویا کہ بت پرستی مٹانے کے لیے پیغمبران ہوتے رہے جو خدا پرستی قائم کرتے رہے، اور پیغمبر کے بعد پھر بت پرستی ہونے لگتی تھی۔ اب جناب مزمل منیر صاحب کیا کہتے ہیں اسے سنتے چلیے۔ بت پرستی کی حقیقت یہ تھی کہ ان شخصیات کی جن کی مورتی ہوتی ہے ان کے کردار کو اپنے اندر اتارنا تھا، نہ کہ صرف ظاہری طور سے ان کی آرتی کی جاتی، اور بت اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شریعت کے حوالے سے، تو شریعت میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ طریقت کے حوالے سے طریقت خود ایک بت پرستی ہے۔ حقیقت میں اس کا جواب ہے کہ جب وحدت الوجود کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو اس کا مکمل جواب ملے گا، اور وحدت الوجود کے صرف لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب سالک پر حالت مراقبہ میں تجلیات نازل ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے۔ بت پرستی دراصل خود پرستی ہے۔ بت پرستی کیا ہے؟ دراصل خود پرستی ہے۔ جب کوئی خدا کو ذرے ذرے میں پا لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک راز ہے، اور جب تک یہ راز فاش نہیں ہوتا تب تک یہ کہنا کہ ذرے ذرے میں خدا ہے یہ صرف ایک جملہ ہے اور کچھ نہیں۔ صوفیہ اکرام و مرشد کامل اس کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ بے شک خدا ہر طرف ہے لیکن خدا کا امر صرف حضرت انسان میں ہے۔ بے شک خدا ہر طرف ہے لیکن خدا کا امر صرف حضرت انسان میں ہے، اور بات جب پرستش کی آتی ہے تو پرستش صرف خدا کی ہوتی ہے، اس کے امر کی ہوتی ہے، اس لیے پرستش اللہ اور رسول کی ہوتی ہے، نائب رسول کی ہوتی ہے، پیر و مرشد کی ہوتی ہے۔ ان کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش باطل پرستی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ذات اور صفات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق میں بھی حق ہے اور باطل میں بھی حق ہی ہے، لیکن ہمیں حق کی جانب ہونا ہے اور باطل کی مخالفت کرنا ہے۔ البتہ یہ سب باتوں کو عام انسان نہیں سمجھ سکتے اور گمراہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب جناب شیخ معراج صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ ذرے ذرے میں موجود کس طرح سے ہے، یعنی اس کی پہچان ہونا ضروری ہے، اور جب تک معرفت نہیں ہوتی تو سجدے میں جا کر بھی انسان شرک کرتا ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوتی تو سجدے میں جا کر بھی انسان شرک ہی کرتا ہے۔ حدیثوں سے واضح ہے۔ دراصل ایک ذاتی نور ہوتا ہے اور صفاتی نور ہوتا ہے۔ ایک ذاتی نور ہوتا ہے اور ایک صفاتی نور ہوتا ہے۔ صفاتی نور تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے، لیکن ذاتی نور صرف اشرف المخلوقات کے لیے ہے، لیکن وہ سب کو عطا نہیں ہوتا، وہ پیر و مرشد عطا کرتے ہیں۔ جو انسان اسم ذات اللہ کے ضرب لگاتا ہے، اپنے کو فنا کرتا ہے، تب وہ ذاتی نور اسے عطا کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ تمام تر مخلوق میں حتیٰ کہ ذرے ذرے میں اللہ کا صفاتی نور ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کو صرف ذاتی نور ملا ہے، اور ذات کا صفات کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ذات کا صفات کو سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ ذات سے صفات ہے نہ کہ صفات سے ذات ہے، اور اسی لیے بت پرستی حرام ہے۔ جس طرح سے آدم کو بت کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ جب اس پتلے میں ذات یعنی روح ڈالا گیا تب اس کا سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ ذات اور صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے جناب سید سلیم صاحب کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پوجا صفات کی نہیں کی جا سکتی، ذات کی ہے، کیونکہ آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا گیا، جب اس میں روح پھونکی گئی تو سجدہ ہوا، اور بغیر معرفت حاصل کیے کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی، بلکہ سب بت پرستی ہی ہوگی۔ یقیناً ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تمامی بھائیوں کا۔ آپ لوگوں نے بہت بہتر کنسیپٹ پیش کیا ہے اور اپنی بہتر تحقیق روانہ فرمائی ہے۔ بہت نئے نظریات کھل کر کے سامنے آئے ہیں، اور سوال کے جوابات ماشاء اللہ بہتر ڈھنگ سے ملے ہیں۔ اب آئیے آخر میں چند جملے ہمارے سماعت کرتے جائیے۔ یقیناً ذرے ذرے میں خدا ہے، پوری کائنات، مخلوقات، تمام موجودات، کوئی بھی خدا کا غیر نہیں ہے، جیسا کہ اوپر ذکر آپ تمامی بھائیوں نے سنا ہے تحقیق سے، بالکل تفصیل سے۔ مگر بت پرستی گناہ ہے، یہ شریعت میں ہے۔ طریقت میں صورت پرستی ہے اور پیر پرستی ہے، اس کا بھی ذکر آپ نے اوپر سماعت کیا۔ حقیقت میں ہر شے میں خدا ہے، اور معرفت اس کی پہچان کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کے پہچان کے آپ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر، وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر، وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور مذکورہ محققین حضرات نے مختلف حوالے سے بہتر گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ حضرات کو اس کا جواب بہتر ڈھنگ سے مل گیا ہوگا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ذات ہو، صفات ہو یا مخلوقات ہو، سب سے بڑی بات خدا شناسی ہے۔ حق میں بھی وہی ہے اور باطل میں بھی وہی ہے، پتھر میں بھی وہی، آدم میں بھی وہی، مگر جہاں پر اس کا نور اور تجلی ظاہر ہوا اس کی پرستش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ یعنی صلاۃ و سلام اور درود محمد کے لیے ہے، پتھر کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر وہ ذات حقیقی قائم مقام ہے اس کو سجدہ اور سلام ہے، اور جہاں پر باطل کے پردوں میں وہ چھپ گیا وہاں پر حکم یلغار ہے۔ مطلب صاف ہے کہ ظالم میں بھی وہی، مظلوم میں بھی وہی، پاکی میں بھی وہی، پلیدگی میں بھی وہی، لطافت میں بھی وہی، کثافت میں بھی وہی، مگر ہمیں لطافت کے طرف چلنا ہے، ہمیں نورانیت کے طرف چلنا ہے، ہمیں حق کے ساتھ چلنا ہے، باطل کے ساتھ نہیں۔ ہمیں محمد اور آل محمد کی طرف آنا ہے، دشمنان اہل بیت کی طرف نہیں۔ ہمیں سچائی کو پہچان کر سچائی اور محبت کا ساتھ دینا ہے، نفرت اور عداوت کی طرف نہیں جانا ہے۔ ذرے ذرے میں خدا ہے تو ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو خالق کائنات کو سجدہ کرنا ہے اور اس خالق کائنات کے مظہر عالی شان محمدی کو سلام کرنا ہے۔ اور وہ جوہر ہر مخلوق میں، ہر انسان میں نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص انسان میں ہوتا ہے، اور وہ جوہر حقیقی جو ہے ہر مخلوق میں نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر انسان میں ہوتا ہے بلکہ کسی خاص انسان میں ہوتا ہے، اور وہ انسان جو بصریت کو پار کر چکا ہوتا ہے، وہ انسان جو فنا فی اللہ بقا باللہ کے منزل و مقام پر ہوتا ہے اور خدا کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفی باصفا لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک اولیاء کاملین لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں، اور اس کے لیے یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس شعر کے ساتھ میں اپنے موضوع کو بند کرنا چاہتا ہوں، اور تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا میں نے جو ہے تجزیہ میں بات ممکن ہے کہ شامل نہیں کر سکے، چونکہ بہت زیادہ لمبا گفتگو ہو جاتی ہے، لمبی گفتگو ہونے کی وجہ سے، لہٰذا آپ تمامی بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی کہ آئندہ موضوع کے حوالے سے ہی گفتگو کی جائے اور اختصار کے ساتھ کی جائے تاکہ آپ کی باتیں ہم پیش کر سکیں اور دور تک پہنچا سکیں۔ جب آپ لمبی بات ہم کو بھیجتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اس کو پہلی بات ہم اس کو پوری طرح سے ریڈ نہیں کر پاتے اور اس کو قلم بند نہیں کر پاتے، اور اگر قلم بند کر بھی پاتے ہیں تو طویل تحریر ہونے کی وجہ سے ساری باتیں نہیں ہو پاتی ہے، بہت سے لوگوں کی باتیں چھوٹ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ تمامی بھائیوں سے ایک بار پھر سے پرخلوص اپیل ہے کہ جو بھی جوابات آپ گروپ میں پیش کرتے ہیں یا مجھے بھیجتے ہیں، آپ اختصار کے ساتھ بھیجیے تاکہ آپ کی باتوں کو حوالے کے ساتھ پیش بھی کیا جا سکے اور اس پر غور بھی کیا جا سکے۔ تو پھر بھی ماشاءاللہ آپ تمام بھائیوں کی باتیں بہت بہتر رہیں، کچھ لوگوں کی باتیں اگر چھوٹ گئی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی بار سے آپ کی باتیں پوری طرح سے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس جواب کا تقریباً جواب، سوال کا مکمل جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ آئیے آخر میں یہ شعر آپ کو اس سوال کے حوالے سے سنتے چلیے کہ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نے اوپر ذکر کیا کہ صنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر، وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور نفقت و فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے۔ بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔